خان میں کچے کے علاقے ماشکا میں پولیس کی 2 گاڑیوں پر ڈاکوؤں نے راکٹ حملہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں 11 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ملک اسلم سے۔ اسلم بتائیے گا مزید کیا تفصیل ملی ہے اس افسوسناک واقعے سے متعلق؟ کچھ اس طرح سے کہ یہ ماشکے کا علاقہ ہے جو سندھ پنجاب کا بارڈر ایریا ہے، اس کے ساتھ گھوٹکی اباڑوں اور اس کی حفاظتیں لگتی ہیں۔ کیونکہ یہ کہ کچے کے علاقے میں پولیس کی یہاں پر پکٹنگ موجود ہے، تو روٹین کے مطابق 2 پولیس موبائلیں ہر پولیس پکٹ پہ جاتی ہے، ان کو معائنہ کرتی ہے، چیک کرتی ہے اور ان کی دور کرتی ہے۔ تو آج یہ پولیس موبائلیں جب کچے کے علاقے میں پولیس پکٹ چیک کر کے واپس آ رہی تھی تو جو حالیہ بارش ہوئی تھی اس میں جو ہے یہ دونوں پولیس موبائلیں پانی میں پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں رات ہوگی وہاں پر۔ اور اسی دوران جو ہے شر اور کوش گینگ کے ڈاکوؤں نے درجنوں نے راکٹ لانچروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ہے، اور وہاں جو متعلقہ تھانہ ہے جو گھوٹکی کا تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 11 پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، 7 زخمی ہیں اور 4 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جب 2 کی گاڑیاں جو ہیں ابھی موقع پہ جو طلب کر لی گئی ہیں، پولیس رحیم یار خان کی جو ہے باری نفری کو بھی وہاں کے علاقے میں طلب کر لیا گیا ہے۔ جی ملک اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ضلع رحیم یار خان میں کچے کے علاقے ماشکا میں پولیس کی 2 گاڑیوں پر ڈاکو نے راکٹ حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر 11 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے مبارک ثانی کیس کا مختصر حکم سنا دیا ہے۔ عدالت نے اپنے مختصر حکم میں معترضہ پیراگرافز کو حذف کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ ان پیراگرافز کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ دیکھیے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے مختصر حکم اردو میں پڑھ کر سنایا۔ سماعت میں اٹارنی جنرل پاکستان سمیت جید علماء کرام نے دلائل دیے۔ عدالتی کارروائی صبح 11:30 بجے شروع ہوئی جو شام 4:30 بجے تک جاری رہی۔ اس دوران عدالت نے 2 مرتبہ وقفہ بھی کیا۔ سپریم کورٹ نے مختصر حکم میں قرار دیا کہ وفاق پاکستان کی جانب سے مبارک ثانی کیس میں درخواست داخل کی گئی۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد بھی منظور کی اور جید علماء کرام کے نام تجویز کرتے ہوئے ان کی آراء کی روشنی میں مبارک ثانی کیس میں تصحیح کی استدعا کی۔ عدالت نے ان علماء کرام کو نوٹس جاری کیا۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ مفتی تقی عثمانی نے ترقیہ سے جبکہ سید جواد نقوی نے لاہور سے ویڈیو لنک پر دلائل دیے۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے روبرو مولانا فضل الرحمان، مفتی شیر محمد وی، مولانا طیب قریشی، صاحبزادہ ابوالخیر، محمد زبیر، مولانا عطاء الرحمان پیش ہوئے، جبکہ مفتی منیب الرحمان، حافظ نعیم اور پروفیسر ساجد میر کی جانب سے بالترتیب راؤ عبدالرحیم، فرید پراچا، حافظ احسان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور مفتی عبدالرشید پیش ہوئے۔ مختصر حکم میں کہا گیا ہے کہ علماء کرام نے فیصلے کے مختلف پیراگراف پر اعتراضات اٹھائے اور انہیں فیصلہ سے حذف کرنے پر دلائل دیے۔ عدالت دلائل سننے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے پر غور کرنے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتی ہے اور اپنے 6 فروری اور 24 جولائی کے حکم کی تصحیح کرتے ہوئے معترضہ پیراگراف فیصلوں سے حذف کرنے کا حکم دیتی ہے، اور یہ حکم بھی دیتی ہے کہ ان پیراگراف کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر حکم میں کہا گیا ہے کہ مبارک ثانی کیس ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ مختصر حکم سنانے کے بعد چیف جسٹس نے علماء کرام اور پارلیمنٹ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا فضل الرحمان نے کل یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی۔ اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن سب ایک صفحے پر تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس نے جس مثبت رویے کا اظہار کیا ان کو داد دینی چاہیے۔ ایک انسان اتنے بڑے منصب پر ہو کر کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کافی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں۔ کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی، نہ ان کی سازش چل سکے گی۔ یہ امت کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف تھی، ایک پیج پر تھی، حکومت بھی، حزب اختلاف بھی، اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یکجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں
اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا کہ جب ایک شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر اعلان کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کی ازالے کے لیے تیار ہیں، تو اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ مبارک ثانی ضمانت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد علماء کرام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کے صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید پراچا نے کہا کہ عدالتی فیصلہ قابل تحسین ہے، اضطراب ختم ہو گیا۔ سنی یکجہتی کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ بڑے تحمل کے ساتھ سب کو سنا اور یہ جو شارٹ فیصلہ آیا ہے، ہم پوری امت اسلامیہ کو، پاکستان کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تفصیلی فیصلہ بھی امت کے امنگوں اور مسلمانوں کے امنگوں کے مطابق آئے گا۔ عدالت کا آج کا فیصلہ قابل تحسین ہے اور اس کے ساتھ جو اضطراب موجود تھا وہ ختم ہے۔ ختم نبوت کے تمام قوانین جو اب تک ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے جماعت اسلامی پہرا دے گی۔ ساری قوم کو آج بہت بہت مبارکباد ہو کہ پوری قوم ایک ٹینشن میں تھی، پریشانی میں تھی، اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ جملہ معترضہ جتنے قابل اعتراض پیراگراف تھے سب حذف کرنے کا وعدہ کر دیا۔ ابھی جب تک ہم فیصلہ دیکھ نہ لیں، ہم فیصلہ تفصیلی پڑھ نہ لیں، اس وقت تک ہماری کوئی تشفی نہیں ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور عدلیہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ فیصلے سے پوری دنیا کو واضح پیغام چلا گیا کہ ہم ختم نبوت کے معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ تمام علماء کرام کو جو مختلف عقائد رکھتے تھے ان کو، پارلیمنٹیرین کو، پوری پارلیمنٹ کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے بر وقت یہ کام کیا اور یہ درخواست دائر کی اٹارنی جنرل کے ذریعے، اور اس کے اوپر میں ججز کو بھی کہوں گا کہ بڑا شخص وہ ہے جو غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ایک میسیج چلا گیا کہ ہم اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی بارے میں تفصیل معلوم کریں گے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے۔ وقار، کن امور پر بات ہوئی، کون کون شامل تھا اس ملاقات میں؟ دیکھیے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عشائیے کے اوپر بلایا گیا تھا آج، اور اس میں بلاول بھٹو کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان اور نوید قمر شامل تھے، جبکہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ اس ملاقات میں موجود تھے، اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ایک جو دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں ان کا اجلاس اتوار کو لاہور گورنر ہاؤس میں وہ بلا لیا گیا ہے، اور اجلاس میں موجود ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ اتوار کو ہمارے تحفظات دور کر لیے جائیں گے۔ جبکہ اس ملاقات کی جو ملاقات کی اہم بات یہ ہے کہ حکومت ایک اہم قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور یہ اجلاس میں موجود ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس وہ بلا رہی ہے جس میں یہ اہم وہ قانون سازی ہوگی۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ کس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے تو ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے وہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا، البتہ یہ اہم ترین قانون سازی ہے جس کے حوالے سے وزیر اعظم تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پیر کی شام 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس اس حوالے سے بلایا جا رہا ہے۔ شکریہ آپ کا وقار ستی اس تفصیل کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شعبہ ہوابازی کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ہوائی اڈوں پر مسافروں، سیاحوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولت کو مزید بہتر کیا جائے۔ ہوابازی شعبے کا اس سال کا سیفٹی آڈٹ جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آٹومیٹڈ بارڈر کنٹرول سسٹم کے تحت خودکار امیگریشن گیٹس کی تنصیب سے مسافروں کو مزید سہولت ہوگی۔ اجلاس میں شعبہ ہوابازی کی اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے کاؤنٹرز بھی بنائے جائیں گے۔
काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने रवा माली साल के दौरान ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के इलामे में कहा गया है कि इक्तिसादी राबता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत मंजूरी दे दी है। चीनी के बरामद की इजाज़त की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह भी मंजूर कर ली गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने चीनी बरामद की इजाज़त की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। कमेटी ने फैसला किया है कि चीनी अफगानिस्तान बरामद करने की सूरत में रकम पेशगी वसूल की जाएगी। अफगानिस्तान से रकम सिर्फ बैंकिंग चैनल के जरिए ही वसूल की जाएगी। ECC ने वजारत दाखिला के लिए 276 मिलियन रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत ने डिस्कोस की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तकर्री के लिए 16 सितंबर तक तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। निजकारी कमीशन के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला में बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों के तकर्रुर की दरखास्तें मांगी गई हैं। इन कंपनीज की निजकारी के लिए तकनीकी और मालियाती तजावीज़ 16 सितंबर 2024 तक तलब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तजर्बाकार और दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज इनफरादी या कंसोशियम की शक्ल में दरखास्तें जमा करवा सकती हैं। सदर आसिफ जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंगे की मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान की मावनत को सराहा। सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर भी रोशनी डाली। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ने लाखों एकड़ आराजी पर मैंग्रोव्स के जंगलात लगाए हैं। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में यूनान के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने यूनान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने यूनान के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा होगा या नहीं, इस पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ जलसा मनसूखी की हैट्रिक पर हैं। बानी PTI के वकील और MNA बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा कि तरनोल के ग्राउंड को भरना तहरीक इंसाफ के लिए मसला नहीं है। अगर हमें परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए तो हम परेड ग्राउंड भी भर देंगे। 8 सितंबर को भी यही सूरत हाल होगी या 8 सितंबर को दोबारा इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा हो जाएगी? क्योंकि खान साहब इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ही इज़ ऑन हैट्रिक। तो देखें अब अगली ही इज़ ऑन हैट्रिक जी। अच्छा। 2 दफ़ा तो हो चुके हैं, 2 दफ़ा तो गेंद लग चुकी है विकेट्स में जलसों के हवाले से। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की विकेट उड़ा दी है। 2 दफ़ा क्लीन बोल्ड किया है जलसों के हवाले से, लेकिन अभी हैट्रिक पे हैं। देखिए अब क्या बनता है। पॉलिटिकल डिसेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको होना चाहिए, वो करने दें, आप फैब्रिक में रहने दें। मैं इन्हें आज कहता हूँ ये NOC वाली बात कर रहे हैं, तरनौल बहुत छोटी जगह है, आप खुद देख लें वो 5 कनाल का भी ग्राउंड नहीं होगा, 5000 बंदे से भर जाता है। ये हमें आज परेड ग्राउंड दें, ठीक है, हम परेड ग्राउंड को ओवरफ्लो कर लेंगे। PTI का आज तरनौल में मुलतवी जलसा, इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कल रात बानी PTI को जेल में किसने पैगाम भिजवाया था? उमर अयूब और आजम स्वाति की आज सुबह बानी PTI की अटेला जेल में मुलाकात किन हालात में हुई? जलसा मुलतवी करने से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का क्या ताल्लुक है? देखिए, इस हवाले से खुसूसी तहकीकात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ। कमेटी अरकान ने चेयरमैन PTI की अदम मौजूदगी पर कायमा कमेटी की तरफ से बरहमी का इजहार किया है। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि हमें गुज़श्ता इजलास में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। PTI हुकाम का कहना था कि लोग जब VPN इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर भी आता है। पे लोड बढ़ने से इंटरनेट सर्विस में खलल आया है। PTI खुद से इंटरनेट बंद नहीं करता बल्कि वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया जाता है। वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन पर काम चल रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने सवाल किया कि X पर पाबंदी क्यों लगी है? PTI हुकाम ने जवाब दिया कि ये प्लेटफॉर्म बाहर हैं, जब कोई नफरत अंगेज मवाद की शिकायत आती है तो मसाइल पैदा होते हैं। X हमारी शिकायत पर बहुत कम अमल दरामद करता है। X वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया, जो VPN लगाते हैं उनकी रसाई X तक होती है। सेनेटर अनूसर रहमान ने कहा कि सोशल मीडिया साइट X जब चल रहा है तो ऐसे इक़दामात का क्या फ़ायदा? अगर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करना है तो 10 फायरवॉल भी लगाना हो तो लगाएं। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला से X की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि और डिग्रेडेशन 2 सबमरीन केबल्स में ख़राबी के बाइस है। AAE-1 केबल को ईरान और कतर के दरमियान री राउटिंग की वजह से बंदिश का सामना है। सबमरीन केबल SMW4 केबल कराची के करीब ख़राब है। पाकिस्तान में ऑपरेटर्स दीगर दस्तयाब केबल्स पर ट्रैफिक को दोबारा राउट करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI हुकाम का मजीद कहना था कि मुतालिका टीम्स खराबी दूर करने के हवाले से इक़दामात कर रही
रही हैं। PTI मुल्क में इंटरनेट रफ्तार मामूल पर आने तक सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अडयाला जेल में बानी PTI से PTI रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर हुकूमती मौक़िफ़ आ गया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज सुबह मुलाकात मामूल से हट कर हुई है। 7 बजे मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।